حضرت یونس علیہ السلام کی داستان صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمان قوم کی طرف بھیجا، مگر جب لوگوں نے دعوت حق کو ٹھکرایا تو حالات ایک ایسے موڑ پر پہنچے کہ یونس علیہ السلام کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ سمندر، طوفان، اندھیری رات اور مچھلی کے پیٹ میں تنہا ایک بندے کی آہوزاری، یہ سب اللہ کی قدرت اور بندے کی عاجزی کا ایسا ملاپ ہے جو دلوں کو جگا دیتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی اللہ کی رحمت سے امید کا چراغ کبھی بجھتا نہیں۔ بس ایک سچی توبہ، ایک پکار اور ایک یقین، اور اللہ وہی ہے جو بندے کو نجات عطا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہماری آج کی کہانی کا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہوئی ہوتی نہ کوئی ایسی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام نہ آتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ختم کر دیا اور ایک وقت تک انہیں استعمال کرنے دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذوالنون علیہ السلام جب وہ چل دیے غضبناک ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کچھ گرفت نہ کریں گے، تو اس نے پکارا، اندھیرے میں کوئی معبود نہیں تیرے سوا، پاکی ہے تیرے لیے، بے شک مجھ سے خطا ہوئی، تو ہم نے اس کی پکار سنی اور نجات عطا کی، اور مومنوں کے لیے ایسے ہی نجات ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 تا 88۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہے، جب وہ بھاگ کر گئے بھری ہوئی کشتی کی جانب، پھر قرآن اندازی میں نام نکلا اور دھکیلے گئے، پس انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ سورہ الصافات آیت نمبر 139 تا 148۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس انتظار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا، اور اس مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیے جب اس نے پکارا، جب اس کا دل گھبرایا، اور اگر اس کی خبر کو اس کے رب کی نعمتیں نہ پہنچتی تو ضرور پھینک دیا جاتا میدان میں۔ الزام لگا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اپنے نیک بندوں میں سے۔ سورہ القلم آیت نمبر 48 تا 50۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت یونس علیہ السلام کو مصر کی سرزمین نینوا کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی تو قوم نے جھٹلا دیا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عرصہ دراز تک انہیں سمجھاتے رہے، لیکن جب ان کے رویے میں کچھ تبدیلی واقع نہ ہوئی تو انہیں خبردار کرتے ہوئے کہ 3 دن بعد ان پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوگا، تو شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب شہر سے باہر چلے گئے تو قوم سمجھ گئی کہ اب ان پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ نبی کو تکلیف پہنچانے پر شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ٹاٹ کے لباس پہن لیے، جانوروں سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا، اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہزاری شروع کر دی۔ ان لوگوں نے اللہ عز و جل کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ قوم کے سارے مرد، عورتیں، بچے اور بچیاں سب گریہزاری میں مشغول رہے۔ جانور اور ان کے بچے بھی چیختے چلاتے رہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی گریہزاری کو قبول کیا، اور جو عذاب ان پر مسلط ہونے والا تھا وہ ٹال دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہوئی ہوتی نہ کوئی ایسی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام نہ آتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ یعنی دین اسلام سے قبل کوئی ایسی بستی یا شہر نہ ہوا تھا جو سارا کا سارا راہ راست پر آیا اور ایمان لایا۔ اس لیے اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی کی جانب کوئی ڈر سنانے والا۔ وہاں کے آسودہ حالوں نے کہہ دیا کہ تم جو لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 34۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ختم کر دیا اور ایک وقت تک انہیں استعمال کرنے دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ مفسرین کرام کے اس بارے میں مختلف اقوال ہے کہ کیا ان کا ایمان انہیں آخرت میں بھی عذاب سے بچائے گا جس طرح دنیا میں ان سے عذاب ٹل گیا۔ اس بارے میں 2 قول زیادہ قوی ہیں۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ جب ایمان لائے، اس سے ان کے ایمان لانے کی شہادت ہے، لہٰذا وہ آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ فرمان الہی میں زیادہ کے لفظ متعلق کئی اقوال ہیں۔ حضرت مقبول رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے زائد تھی۔
حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ 20,000 تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قوم یونس علیہ السلام کی تعداد 1,30,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت کے مطابق 40,000 سے زائد تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے متعلق بھی مفسرین کرام میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے قبل مبعوث فرمائے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے جانے کے بعد مبعوث فرمائے گئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہاں 2 قومیں آباد تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ دیر کے سفر کے بعد ہچکولے کھانا شروع ہو گئی۔ کشتی میں موجود لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی میں موجود لوگوں کے نام کا قرعہ نکالا جائے اور جس کا نام قرعے میں نکلے اسے سمندر میں ڈال دیا جائے، اس سے سمندر پرسکون ہو جائے گا۔ چنانچہ جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تیسری مرتبہ بھی قرعہ اندازی میں نام نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے بحر اخضر کی ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کا نہ ہی گوشت کھائے گی اور نہ ہی ہڈیاں توڑے گی، کیونکہ یہ اس کا رزق نہیں۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر پانی میں تیرتی رہی۔ اس دوران ایک بڑی مچھلی نے اس مچھلی کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خیال کیا کہ شاید میری موت واقع ہو چکی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنے جسم کو ہلایا تو اس میں حرکت محسوس کی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی زندہ ہیں، چنانچہ اسی وقت سر سجدے میں جھکا دیا اور عرض کی، الہی میں نے ایسی جگہ تجھے سجدہ کیا جہاں اس سے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے اس بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو چاشت کے وقت نگلا اور شام کے وقت باہر نکال دیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 7 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں موجود دیگر مچھلیوں کو بھی اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے سنا۔ سمندر کے تہہ میں موجود کنکر اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اس ذات کی تسبیح بیان کرتے ہوئے پایا جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور ان میں موجود تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک کائنات عالم زبان حال و مقام سے جہاں بھی اسے پکارتی ہے وہ اس پکار کو سنتا ہے، اور خود اس کا فرمان ہے کہ وہ مخفی امور سے بھی واقف ہے، وہ مصائب و علم کو بھی دور کرنے والا ہے اور ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور ذوالنون علیہ السلام جب وہ چل دیے غضبناک ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کچھ گرفت نہ کریں گے، تو اس نے پکارا اندھیرے میں، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، پاکی ہے تیرے لیے، بے شک مجھ سے خطا ہوئی، تو ہم نے اس کی پکار سنی اور نجات عطا کی، اور مومنوں کے لیے ایسے ہی نجات ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 تا 88۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم ان پر کچھ گرفت نہیں کریں گے، یعنی وہ جب قوم کو چھوڑ کر چل دیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کا قول ہے کہ یہاں فرمان الہی میں اندھیرے سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا اور ظلمتوں کا اندھیرا مراد ہے۔ جہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ عز و جل کو پکارا۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں خراش نہ آنے پائے اور نہ ہی ان کی کوئی ہڈی ٹوٹنے پائے۔ جب وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں اتری تو حضرت یونس علیہ السلام نے آوازیں سماعت فرمائیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی جانب وحی فرمائی کہ سمندری مخلوق تسبیح میں مشغول ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی پاکی بیان فرمائی اور فرشتوں نے اللہ عز و جل سے عرض کی کہ الہی
ہم کمزور سی آواز عجیب جگہ سے سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ یونس علیہ السلام کی آواز ہے جو میری حکم عدولی کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، الہی وہ نیک بندے ہیں اور دن رات نیک اعمال تیری جانب بھیجتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں۔ پھر فرشتوں کی سفارش پر اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر الٹ دیا۔ مچھلی نے جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر الٹا، اس وقت اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق وہ بیمار تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، پاکی ہے تیرے لیے، بے شک مجھ سے خطا ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا عرش کے نیچے پہنچی تو فرشتوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، الہی یہ کمزور سی آواز جانی پہچانی ہے اور انجانی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی، الہی یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، الہی ان کے نیک اعمال شب و روز تیری بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں۔ پھر فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی اور اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں الٹ دیا۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں الٹ دیا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے وہاں کدو کی بیل اگ پڑی۔ پھر اللہ عز و جل نے ایک پہاڑی بکری کو مقرر کیا جو سبزہ کھاتی اور دودھ دیتی، جس کے دودھ سے حضرت یونس علیہ السلام سیراب ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس بچے کی مانند تھے جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک پہاڑی بکری کو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا گیا تھا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ بکری صبح و شام جنگل میں چرتی تھی۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے آپ علیہ السلام کے لیے انعام تھا، اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے انہیں نجات عطا کی اور مومنوں کے لیے ایسی ہی نجات ہے، یعنی اللہ عز و جل مسلمانوں کو جو اللہ عز و جل کی جانب رجوع کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی محض ایک واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی قوت، بندے کی کمزوری اور توبہ کی عظمت کا ایسا عظیم پیغام ہے جو ہر زمانے کے انسان کے لیے رہنمائی رکھتا ہے۔ اندھیرا چاہے سمندر کی گہرائیوں میں ہو یا انسان کے دل کے اندر، اللہ کی رحمت کی روشنی وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک کسی کی امید کی کرن بھی نہ جائے۔ یونس علیہ السلام کی سچی توبہ، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہم سب کو یہی سبق دیتا ہے کہ غلطی سے ڈرنا نہیں بلکہ اللہ کی طرف پلٹ آنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کی قوم کا اجتماعی طور پر توبہ کر لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ جب دل بدل جائے، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، تو اللہ حالات بھی بدل دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں یونس علیہ السلام کی طرح مشکلوں کے وقت تجھی کو پکارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں سے غفلت کے اندھیرے دور فرما، ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت و بخشش کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں تکبر سے بچا، صبر عطا فرما اور ہر آزمائش سے آسانی کے ساتھ نکلنے کی راہ دکھا۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنی مہربانی فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔